السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول الجھی رہی محبت بائی اجالا ناز کی یہ 3rd ایپیسوڈ ہے۔ اس کی آنکھ کھلی تو نظر سیدھا چھت پر گئی۔ کچھ پل وہ انجان نظروں سے اس چھت کو دیکھتا رہا اور پھر جیسے جیسے ذہن نے کام کرنا شروع کیا تو وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس نے اپنے آس پاس دیکھا، پردہ اب بھی پھیلا ہوا تھا، وہ اب بھی اس چیئر پر تھا۔ کتنی دیر ہو گئی؟ اس نے دائیں کلائی میں پہنی گھڑی دیکھی اور وہ حیران رہ گیا۔ 2 گھنٹے! اسے یہاں 2 گھنٹے ہو گئے۔ کیا میں سو گیا تھا؟ خود سے سوال کیا، حیرت سے۔ اور پھر اسے یاد آئی وہ دھن، وہ آواز۔ کیسا عجیب سحر تھا اس آواز میں، ایسا لگا جیسے میرے دل میں اتر رہی ہے وہ، اس نے سوچا۔ اور پھر ایک خیال آتے وہ کھڑا ہوا اور چیئر پہ رکھا اپنا کوٹ اٹھا کر پہنا۔ پردہ ہٹایا تو نظر سیدھا سامنے موجود اس شخصیت پہ پڑی جو کہ اپنی کرسی پہ بیٹھی، دونوں ہاتھ ٹیبل پہ پھیلائے، ان پر اپنا چہرہ ٹکائے شاید سو رہی تھی۔ بالوں کی کئی لٹیں اس کے چہرے کو آدھا چھپا گئی تھیں۔ وہ بے اختیار ہی اس کی جانب بڑھا، دھیرے دھیرے نظریں اسے چہرے پر ٹکائی۔ اس سے کچھ دوری پر رک کر اب وہ اسے دیکھنے لگا۔ سوتی ہوئی تو بہت معصوم لگتی ہے اور زبان کینچی کی طرح چلتی ہے۔ چڑھ کر سوچتے اس نے میز پر سے اپنا موبائل اور کیز اٹھائیں اور بنا آواز کی وہاں سے چل نکلا۔ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھتے اس نے اپنی آنکھیں موندی۔ ایک بار پھر وہ آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ کون ہے وہ؟ ایک سوال ہونٹوں سے نکلا۔ آنکھیں کھول کر اس نے ارینا کے آفس کی کھڑکی کی جانب دیکھا۔ اس کا جواب تو صرف تم ہی دے سکتی ہو۔ اسی کے ساتھ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی، پر دماغ اور دل اب بھی اس آواز ہی کے سحر میں تھا۔ دروازے پہ ہونے والی دستک پر اس کی آنکھ کھلی۔ سیدھے ہو کر بیٹھتے اس نے وال کلاک کی جانب دیکھا، پھر بائیں جانب جہاں پردہ ہٹا ہوا تھا اور جگہ خالی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے اپنے بال سیٹ کیے اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر دروازے کی جانب آئی۔ تم نے دروازہ لاک کیا تھا، خیریت ہے؟ اس کی طرف دروازہ کھلتے ہی محسن نے پوچھا۔ ہاں، میں نیپ لے رہی تھی اس لیے۔ واپس پلٹ کر اپنی چیئر کی جانب آئی اور اپنا کوٹ اور بیگ اٹھایا۔ اچھا چلو پھر، کھانے کا وقت تو نکل گیا، تم نے لنچ مس تو کر دیا، کچھ سنیکس لے لیتے ہیں۔ نہیں، میں گھر جاؤں گی اب، ماما سے کہا تھا کہ آج جلدی آ جاؤں گی، اب اگر نہیں گئی تو ناراض ہو جائیں گی، اس کے ساتھ چلتے کہا۔ ٹھیک ہے پھر کل ملتے ہیں، مسکرا کر اسے کہتا وہ دائیں جانب پلٹا، جبکہ ارینا لفٹ کی جانب۔ نہ جانے کب گیا وہ، مجھے احساس ہی نہیں ہوا کسی کی آہٹ کا۔ لفٹ کا دروازہ بند ہو جاتے اس نے سوچا، لیکن وہ 1 گھنٹے تک خاموش تھا، اس کا مطلب ہے کہ اس پر کچھ اثر تو ہوا ہے۔ اگر اثر نہیں ہوتا تو اتنی خاموشی سے کبھی نہیں جاتا وہ۔ اگر ایسا ہے تو مسٹر نوفل، اب برین کا جادو ہی آپ کا علاج کرے گا۔ اور اسی کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ پھیلی۔ وہ ٹیرس پہ کھڑا کسی گہری سوچ میں گم تھا، سوچ جو اس آواز کی جانب تھی، سوچ جو اس پیانو کی جانب تھی، سوچ جو اس ان دیکھے شخص کی جانب تھی۔ کیا وہ کوئی سنگر ہے یا کوئی شاعرہ؟ اس کے الفاظ، اس کی آواز اور اس کے میوزک میں اتنا اثر تھا کہ مجھ پر حاوی ہو گیا۔ جانے کتنی عرصے بعد مجھ پر نیند غالب ہوئی، جانے کتنے عرصے بعد مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میری آواز بن رہا ہے، جیسے کوئی مجھ سے ملا رہا ہے۔ کون ہے وہ جب سے آیا تھا بس اس آواز اور اس کے مالک کے سوا کچھ سوچ نہیں پا رہا تھا۔ میں اتنا کیوں سوچ رہا ہوں؟ ہو سکتا ہے یہ تھکن کی وجہ سے ہو۔ اس کے اپنی سوچوں کو ایک نیا رخ دیا۔ مجھے اتنا نہیں سوچنا چاہیے۔ سر جھٹکتا وہ پلٹا اور بیڈ کی جانب آیا۔ تو آج تمہارا پہلا لائیو شو ہے، کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ آر جے رین؟ اس کے کانوں میں شہر کی چہکتی آواز پہنچی۔ کنفیوز ہوں، پر ایک عجیب سی ایکسائٹمنٹ بھی ہے۔ دائیں جانب گاڑی ٹرن کرتے وہ مسکرائی۔ ہوگی، مانو یا نہ مانو، پر میانو تمہارے دل میں بستا ہے۔ اور انسان دل کی مرضی پر چلے تو اسے خوش ہونے کے لیے کسی خوشی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہت باتیں نہیں کرنی آ گئی تمہیں؟ ہاں، کام سے دور سکون کے دنوں میں انسان واقعی بہت باتیں کرنا سیکھ لیتا ہے۔ انکل کی سناؤ، کیسے ہیں؟ سگنل ریڈ ہوتے اس نے گاڑی روکی۔ مزے میں، مجھے دیکھتے ایسے ٹھیک ہوئے ہیں جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کی بات پر رین کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ تمہیں یاد کر رہے تھے، ماں باپ ویسے بھی اولاد کو مسکراتا دیکھ کر ہی صحتیاب ہو جاتے ہیں۔ کہتی ہوئی اس کی نظر اپنی گاڑی کے ساتھ رکی، گاڑی کی جانب گئی جہاں ایک شخص ماتھے پہ پریشانی اور گہری سوچ کی لکیریں لیے نظریں سامنے سڑک پہ جمائے بیٹھا تھا۔ اس نے دیکھا وہ قیمتی سوٹ پرکشش نقش کا مالک شخص عجیب سی آنکھوں میں تھکن سموئے بیٹھا ہے۔ جانے کیوں پر رین اسے بہت غور سے دیکھنے لگی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ شہر کا سوال اس کے کانوں تک پہنچا۔ نظر اب بھی اس شخص پر تھی جس سے شاید اس سگنل پہ کچھ دیر کے لیے کھڑے ہونا بہت مشکل ترین کام تھا، تبھی تو اس کے پورے وجود سے اس کی بے چینی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ لگتا ہے صاحب پوری رات سوئے نہیں ہیں۔
دھیمی آواز میں کہے رین کے الفاظ دوسرے جانے موجود شہیر کو الجھا گئے۔ کیا؟ اب سگنل کی بتی ہری ہوئی اور اسی کے ساتھ وہ شخص تیزی سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا، جبکہ رین نے اس کی جانب کا نظروں سے دور تک پیچھا کیا۔ رین، رین! اس کی جانب مسلسل خاموشی ہونے پر شہیر اب اسے پکارنے لگا۔ ہاں ہاں سن رہی ہوں۔ اس نے بھی اپنی گاڑی سٹارٹ کی۔ کہاں گم ہو گئی تھی؟ کہیں نہیں، بس آج کے شو کی تھیم دیکھ رہی تھی۔ ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اس نے گاڑی آگے بڑھائی۔ اچھا، کیا ہے وہ؟ اور اس سوال پر رین کی مسکراہٹ گہری ہوئی، نظر آسمان کی جانب گئی جو بادلوں سے ٹھیکا ہوا تھا۔ حسین موسم میں اب نظر سامنے سڑک پر گئی جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ گاڑی تیزی سے گزری تھی۔ بے چین پرندے، اور اسی کے ساتھ اس کی کال کٹ کی۔ وہ آفس آیا تو سامنے نوفل کا اسسٹنٹ افسوس سے سر ہلائے اس کے آفس سے باہر نکلتا نظر آیا۔ کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ اس کے پاس پہنچتے ہارون نے پوچھا۔ باس کا موڈ آج بھی خراب ہے بہت۔ اس میں کون سی نئی بات ہے؟ چہک کر کہتے ہارون نے اس کے کاندھے پہ سر رکھا۔ وہ تو ہے، پر آج کچھ الگ لگ رہا ہے، وہ پرسوچ انداز میں کہا۔ الگ الگ کیسے؟ پتہ نہیں، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ مزاج والا غصہ نہیں بلکہ کسی اور بات کا غصہ ہے اور ہم بیچاروں پہ نکل رہا ہے۔ مسکین سی صورت بنائی اس نے کہا، جس پہ ہارون کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑی۔ اچھا تم جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ اسے جانے کا کہتے وہ اب نوفل کے آفس میں آیا جہاں وہ ایک فائل پہ جھکا چہرے پہ مکمل سنجیدگی لیے بیٹھا ہے۔ ویسے آج موسم تو بہت خوبصورت ہے، چہک کر کہتا وہ اس کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھا، جبکہ نوفل کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ لیکن جانے اس آفس میں ایسا کیا ہے کہ اے سی کے باوجود یہاں گرمی بہت ہے۔ اپنے کالر کو سہلاتے ہوئے اس نے کن اکھیوں سے نوفل کو دیکھا جو اب بھی ایسے بیٹھا تھا جیسے آفس میں اکیلا ہو۔ ویسے تمہاری وہ ڈاکٹر کیسی ہے؟ کیا نام تھا؟ اس نے تھا کو کچھ لمبا کیا، جبکہ اب کی بار نوفل نے نظر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا بے حد سنجیدگی سے۔ ہاں ڈاکٹر ایرینا، ویسے کیا کمال کی ڈاکٹر ہے وہ، اتنا اثر شدید ہے کہ نہ موسم کی خوبصورتی تم پہ اثر کرتی ہے نہ آفس کی گرمی۔ اب کی بار وہ آگے جھلا، آنکھوں میں شرارت لیے۔ اثر کرتی ہے تو بس ڈاکٹر ایرینا کی خوبصورتی۔ واہ واہ، دوست کے عشق نے ہمیں نکما کر دیا غالب، ورنہ آدمی ہم بھی بڑے کام کے تھے۔ چہک کر کہتے اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ اگر تمہاری بکواس ختم ہو گیا تو دروازہ اس طرف ہے۔ اسے دائیں جانب دروازے کی اور اشارہ کرتے اس نے کہا، لہجہ سخت تھا۔ او، لگتا ہے طوفان آنے والا ہے یا پھر؟ وہ ایک بار پھر جھکا۔ آ کر گزر چکا ہے۔ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جس پر نوفل نے ایک گہری سانس لی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ پتہ نہیں گزر گیا ہے یا ابھی آنے والا ہے، دھیمی آواز میں کہا۔ کیا ہوا ہے؟ کل میں سیشن لینے گیا تھا۔ اس کی بات پہ ہارون کچھ حیران ہوا۔ لیکن سیشن تو تمہارا آج ہے نا؟ ہاں، لیکن کل میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک موقع دوں گا خود کو اور ڈاکٹر ایرینا کو بھی۔ تو پھر؟ میں وہاں 2 گھنٹے سویا۔ اور اب کی بار ہارون کی حیرانگی میں اضافہ ہوا۔ واٹ؟ تم اس کے آفس میں سو گئی 2 گھنٹے؟ ہاں، مگر کیسے؟ تمہیں تو اپنے بیڈ پہ نیند نہیں آتی، تو پھر کہیں اور کیسے سو گئے تم؟ تمہیں میرے سونے پہ حیرانگی ہو رہی ہے یا افسوس؟ اسے مشکوک انداز میں دیکھتے نوفل نے پوچھا۔ مجھے بس حیرت ہو رہی ہے۔ مجھے بھی۔ گہری سانس لیتا ہوا کھڑا ہوا اور میرر وال کے سامنے آ کر رکا، نظر آسمان کی جانب گئی جہاں بادل اب بھی بھرے ہوئے تھے۔ لیکن یہ تو اچھی بات ہے نا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اور تم پہلے سے زیادہ پریشان لگ رہے ہو۔ وہ اس کے غصے، اس کی پریشانی کی وجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد مجھے نیند ہی نہیں آ رہی، اور اس بار وجہ کوئی خواب نہیں بلکہ وہ آواز ہے۔ آواز؟ کون سی آواز؟ وہ الجھا۔ نہیں جانتا کون سی آواز ہے، کس کی ہے، کچھ نہیں جانتا میں، بس جانتا ہوں تو اتنا کہ وہ میرے اندر بس گئی ہے، وہ آواز، وہ الفاظ۔ جانے ایسا کیا سحر اس میں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے جکڑ لیا ہے اس نے مجھے۔ جب سے واپس آئے ہوں وہی آواز مجھے ہر جگہ سنائی دیتی ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ… وہ رکا۔ کہ؟ اس نے سوال کیا، دل میں ایک شک لیا کہ میں اس کے مالک کو دیکھوں۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں ہارون، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس آواز میں اتنا سحر ہے تو اس کے مالک میں کتنا ہوگا۔ مجھے یہ تجسس پریشان کر رہا ہے، الجھا رہا ہے مجھے۔ اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے اس نے کہا، جبکہ ہارون بھی اب اپنی کرسی سے کھڑا ہوا۔ مجھے لگا تم… وہ رکا، ایک سوچ اس کے دماغ سے ہو کر گزری۔ تم ڈاکٹر ایرینا میں انٹرسٹ لینے لگے ہو؟ اور وہ بس سوچ ہی سکا، کہہ نہیں سکا۔ نوفل، میں یہ امپرومنٹ اگر ایک آواز کی وجہ سے آ رہی ہے تو اس کی رکاوٹ نہیں بننا چاہتا تھا۔ تم ڈاکٹر ایرینا سے پوچھ لو۔ اس نے ایک مشورہ دیا، جس میں نوفل نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا؟ اس آواز کے بارے میں؟ تمہیں اس تک لے جانے والی وہی ہے نا، تو تمہیں اس شخص تک بھی وہی لے کر جا سکتی ہے۔ تم مجھ سے بات کرو اور کہو تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا، اور نوفل کی سوچ کر ایک نیا رخ ملا۔ کیا تو وہ بھی ٹھیک ہی رہا ہے، ایرینا ہی اسے اب
اس تک پہنچا سکتی ہے۔ اس نے دائیں کلائی میں پہنی گھڑی دیکھی۔ اوکے، اب تم جا سکتے ہو، جلدی سے کہتے ہوئے اس نے میز سے اپنا والیٹ اور کیز اٹھائیں۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اسے ایسے جاتا دیکھ پوچھا۔ سیشن لینے۔ اسی کے ساتھ وہ تیزی سے آفس سے نکلا۔ لیکن وہ تو شام کو ہے نا، اور اس کی آواز نوفل کے کانوں تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ ہارون ایک بار پھر چیئر پہ بیٹھا۔ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں، مجھے جانے کیوں کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر ارینا تمہارے لیے بیسٹ ہے نوفل، کاش تم یہ سمجھ جاؤ۔ اسے اب ایک نئی پریشانی نے گھیرا۔ تو کیسا ہے تمہارا پیشنٹ؟ برگر کا آخری بائٹ لیتے ہانیہ نے پوچھا۔ کون سا پیشنٹ؟ وہی ہینڈسم مسٹر نوفل۔ اچھا ہے، بہتر ہے، مسکرا کر کہا، جس پر ہانیہ کے ساتھ ساتھ محسن نے بھی حیران ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا، تم دونوں مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ دونوں کو خود کو گھورتے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ تم نے اس کی تعریف کی؟ ہانیہ نے کہا۔ تم نے اس کھڑوس کی تعریف کی ارینا، یہ کچھ ایسے آثار نہیں ہیں، محسن کی جانب سے کہا گیا۔ ایکسکیوز می، اپنے ہاتھ صاف کرتے وہ سیدھی ہوئی۔ میں نے اس کی تعریف نہیں کی، اس کی کنڈیشن کی تعریف کی ہے کہ اب وہ اچھا ہے، پہلے سے بہتر ہے کافی، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ اب اپنی مرضی سے اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہا ہے، مسکرا کر کہا، جبکہ ہانیہ نے اب اسے مشکوک انداز میں دیکھا۔ کہیں تم دونوں کے بیچ، میرا مطلب ہے وہ تمہیں انٹرسٹ تو نہیں لے رہا؟ بے سنجیدگی سے پوچھا گیا، اور اس کی اس سنجیدگی میں جانے ایسا کیا تھا کہ محسن کی نظر ارینا کی بجائے اسے نوٹ کرنے لگی۔ بالکل نہیں، کیسی باتیں کر رہی ہو تم، وہ میرا پیشنٹ ہے، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، نیور۔ صاف انکار ہوا، جس پر ہانیہ نے گہری سانس لی۔ پھر ٹھیک ہے، ویسے بھی اس ہینڈسم پر میری نظر ہے، ایک آنکھ دبا کر شرارتی انداز میں کہا، جبکہ ارینا نے اب محسن کی جانب دیکھا، جس نے ہانیہ کے سامنے چٹکی بجائی۔ ہوش میں آ جائیں ڈاکٹر ہانیہ، مت بھولیں کہ آپ پر بھی کسی کی نظر ہے۔ اور محسن کے شرارتی جواب پر جہاں ارینا کی مسکراہٹ گہری ہوئی، وہیں ہانیہ نے ایک بار پھر اسے گھورا۔ ایسی کالی نظروں سے اللہ بچائے۔ یہ نظریں بھی اس کی مرضی سے لگی ہیں، بچنا ناممکن ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ کے لیے۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر مسکراتے کہا۔ تم خوش فہمی میں رہو۔ وہ کھڑی ہوئی۔ میں چلتی ہوں، میری پیشنٹ نے آنا ہے ایک، اور اسی کے ساتھ وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ اب محسن نے ارینا کی جانب دیکھا۔ وہ مذاق کر رہی ہے نا؟ سنجیدگی سے ایک سوال ہوا۔ وہ تمہارے جذبات سے واقف ہے محسن، لیکن اس کے دل میں کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اب وہ بھی کچھ سنجیدہ ہوئی۔ تو جانو نا پلیز، وہ اب اسے التجا کر رہا تھا۔ میں کروں گی اس سے بات۔ اپنی جانب آتی اسسٹنٹ کو دیکھتے اس نے کہا، آپ کے پیشنٹ آئے ہیں، آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ اس کے پاس آ کر رکتے اس نے کہا، جس پر ارینا نے اپنی گھڑی دیکھی۔ لیکن ابھی تو میرا کوئی سیشن نہیں ہے، الجھ کر پوچھا۔ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سیشن 1 گھنٹے بعد ہے، پر وہ مصروف ہیں تو جلدی آ گئے۔ کون ہے وہ؟ مسٹر نوفل۔ اور اس کے جواب پر ارینا کچھ حیران ہوئی۔ اچھا، آپ انہیں اندر بٹھائے، میں آتی ہوں۔ اس کے ساتھ وہ واپس پلٹ گئی، جبکہ ارینا نے اب محسن کی جانب دیکھا، جو اسے ہی دیکھ کر رہا تھا مسکراتے۔ لگتا ہے ہانیہ کی بات میں کچھ سچائی ہے، اس کے کھڑے ہوتے دیکھ محسن نے کہا۔ کون سی بات؟ یہی کہ شاید کچھ چل رہا ہے، کچھ ایسا جو تم اور وہ دونوں ہی سمجھ نہیں پا رہے۔ اسے غور سے دیکھتے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس شخص کو عادت اپنی مرضیاں کرنے کی، چڑ کر کہا۔ اس کا روز روز نوفل کا اس طرح اچانک چلے آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر تو تمہیں زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اب کی بار وہ بھی اپنا موبائل اٹھائے کھڑا ہوا۔ اگر اس کی مرضی میں تم شامل ہو گئی تو؟ اس کی جانب تھوڑا جھکتے اس نے شرارتی انداز میں کہا، جس پر ارینا نے اسے گھورا۔ احتیاط تو پھر تمہیں بھی کرنی چاہیے، اگر وہ ہانیہ کی مرضی میں شامل ہو گیا تو پھر؟ اور اسی کے الفاظ اسے لوٹاتی وہ آگے بڑھ گئی، جبکہ محسن اب مسکراتا اس کے پیچھے چل پڑا۔ اور کبھی کبھی ہم لاپرواہی اور مذاق کچھ ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جو حقیقت کے بہت قریب تر ہوتی ہیں، حقیقت جو انسان کو کبھی کبھی حیران بھی کر دیتی ہے اور پریشان بھی۔ وہ اپنے آفس میں آئی تو نوفل کو اپنا منتظر پایا۔ یہ آپ کے سیشن کا وقت نہیں تھا مسٹر نوفل، اپنا بیگ ٹیبل پہ رکھتے اس نے سنجیدگی سے کہا، اور اپنی چیئر کی جانب بڑھی۔ میں سیشن کے لیے نہیں آیا۔ نوفل کی جانب آئے سنجیدہ جواب پر وہ رکی اور اس کی جانب دیکھا۔ تو پھر کس لیے آئے ہیں؟ اس کے لیے، دھیمی آواز میں کہا، پر ارینا سن چکی تھی۔ کس کے لیے؟ آواز۔ میں اس آواز کے لیے آیا ہوں ڈاکٹر ارینا، مجھے اس کی مالک سے ملنا ہے۔ اور اس کا جواب ارینا کو حیران کر گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، بے حد سنجیدگی سے انکار کرتی وہ اب اس کے سامنے بیٹھی۔ کیوں؟ جواب میں سوال ہوا۔ کیونکہ وہ کسی کے سامنے نہیں آتی، آپ صرف اسے سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ مل سکتے ہیں۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے کہا۔ اس کا فیصلہ آپ نہیں، وہ کرے گی۔ اور نوفل کے جواب پر ارینا کچھ مزید حیران ہوئی۔ وہ آپ کو جانتی بھی نہیں ہے، اس لیے تو ملنا ہے تاکہ جان جائے۔ اور آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو جانے؟ معلوم نہیں، میں بس اس سے ایک بات ملنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ سر پر ہاتھ پھیرتے اس نے کہا، اور اس کے انداز کی بے چینی ارینا کی نگاہوں میں جیسے اٹک گئی تھی۔ کیوں؟ اتنی بے چینی کیوں؟ آگے جھکتے اس نے پوچھا۔ نہیں جانتا، عجیب سحر ہے اس کی آواز میں، جکڑ لیا جیسے،
جب تک ملوں گا نہیں سکون نہیں آئے گا۔ وہ کچھ الجھا لگنے لگا تھا جب کہ اس بار ایرینا مسکرائی، اپنے سامنے رکھا نوٹ پیڈ اٹھایا اور اس پر کچھ لکھا، اس کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ سے پیپر لیتے پوچھا۔ وہ ایک RJ ہے، یہ چینل اور ٹائم کے اس کے لائیو شو کا ہے، اس سے ملنا ہے یا اگر بات کرنی ہے تو اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے آپ مسٹر نوفل۔ وہ صرف آپ کو نہیں بہت لوگوں کی اپنی آواز سے جکڑے ہوئے ہے، یہ تعلق ہمیشہ آواز کا ہی رہے گا۔ وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں آتی اور اگر آپ نے کوشش کی تو وہ یہ کام چھوڑ دے گی، مگر آپ کے سامنے بھی نہیں آئے گی، اس لیے اسے صرف سنیے، اس تک پہنچنے کی کوشش مت کریں۔ اپنی بات ختم کر کے وہ سیدھی ہوئی، چہرے پر اب مکمل سنجیدگی تھی۔ اور مجھے امید ہے کہ اب آپ اپنے سیشن کے ٹائم پر ہی آئیں گے، میں آج کا سیشن کل رکھ رہی ہوں، ہوتی آپ سے ملاقات کل۔ صاف اس کے جانے کا کہنے والا انداز تھا جسے سمجھتے پہلے تو نوفل نے اسے کچھ سیکنڈز غور سے دیکھا اور پھر خاموشی سے وہ پیپر جیب میں رکھتے کھڑا ہوا۔ بے وقت آنے کے لیے معذرت۔ اور اسی کے ساتھ وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی ایرینا نے گہری سانس لی۔ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ کچھ حیران ہوتے خود سے پوچھا۔ غصہ کس بات پر آیا مجھے؟ اپنے آپ سے ایک سوال کیا جس کا جواب آتے ہی وہ چونکی۔ نہیں یہ میں کیا سوچ رہی ہوں، وہ پیشنٹ ہے تمہارا ایرینا۔ خود کو ٹوکتے ہوئے وہ سامنے رکھی نوفل کی جانب متوجہ ہوئی، جس میں اسے اب کچھ نیا اپڈیٹ کرنا تھا، کچھ نیا جو اب سے سب بدلنے والا تھا۔ رات کے سائے میں جہاں کئی لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے کی تیاریوں میں ہیں، وہیں ایک بار پھر وہ ماسک پہنی لڑکی اپنی گاڑی سے اتر کر ایک عمارت کے اندر جاتی ہے۔ اس بار وہاں لوگ اسے دیکھ کر مسکراتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے اسے ہائی کرتے ہیں، جس کے جواب میں وہ بھی ہاتھ بلند کرتی اپنا اشارہ کرتی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ایک بار پھر وہ سیدھا اسی روم کی جانب جاتی ہے جس کے دروازے پر مائک کا سٹیکر لگا ہے۔ ہاتھ بڑھا کر وہ دروازہ کھولتی ہے اور اپنی دائیں کلائی میں بہنی گھڑی کی جانب دیکھتی ہے۔ اس کا شو سٹارٹ ہونے میں صرف 3 منٹ باقی تھے اور اسے ابھی ساؤنڈ سیٹ کرنا تھا۔ تیزی سے ٹیبل کے نیچے رکھا اپنا پیانو باکس نکال کر اس نے سامنے رکھا، 2 تاروں کی مدد سے پیانو کو اس ساؤنڈ سسٹم سے کنیکٹ کرتی اور پھر کچھ سلائڈز کو سیٹ کرتی۔ وہ چیئر پہ بیٹھی، مائک اپنے سامنے سیٹ کیا اور ہیڈ فون اٹھا کر کانوں پر لگانے ہی لگی تھی کہ دروازہ کھلا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، اس کی عمر کی لڑکی ہاتھ میں کافی کا کپ لیے اس کی جانب مسکراتی آئی۔ ویلکم ٹو نیو ورلڈ مس رین۔ کافی کا کپ اس کی جانب بڑھاتے اس نے کہا، انداز دوستانہ تھا۔ تھینک یو۔ کافی کا کپ لیتے اس نے جلدی سے ہیڈ فون لگایا، اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ پہلا لائیو شو ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہاری لاسٹ اوپننگ سنی تھی، تم بہت امیزنگ ہو رین، مجھے یقین ہے یہ شو بہت اوپر جانے والا ہے، بیسٹ آف لک۔ اسی کے ساتھ وہ روم سے باہر نکلی جبکہ رین نے اس کے جاتے ہی ماسک ہٹایا۔ مجھے اس کی واقعی بہت ضرورت تھی، مسکرا کر کہتی وہ سیدھی ہوئی اور ایک سلائیڈ آگے کی جانب بڑھائی، جبکہ یہاں سے اپنے کمرے میں دائیں بائیں چکر لگاتے نوفل نے گھڑی کی جانب دیکھا۔ ایرینا کے بتائے ہوئے ٹائم میں صرف 1 منٹ باقی تھا۔ سن لینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، ویسے بھی مجھے نیند کہانی ہے۔ خود کو مناتا وہ بیڈ پہ آ کر بیٹھا، سائڈ پہ رکھا لیمپ آف کیا اور پھر کانوں میں ایئر بڈز لگائے۔ موبائل پہ FM کی ایپ اوپن کرتے اس نے وہ چینل لگایا اور موبائل سائڈ پہ رکھتے نظریں چھت پہ ٹکائے لیٹ گیا۔ اس کی انگلیاں پیانو پہ چلنا شروع ہوئیں۔ آج دھن بہت الگ تھی، بہت سلو، بہت رکی تھی، کانوں کو سکون دینے والی، سافٹ سی۔ صبح کی روشنی میں پھیلتی سورج کی کرنیں، امید کی شمع لیے پھیلتی روشنی کی باہیں۔ ایک عکس رین کے دماغ میں روشن ہوا، بادلوں سے ڈھکے آسمان تلے کچھ اڑتے ہیں آزاد پرندے اور کہیں زمین پر بیٹھے حسین موسم میں بے چین پرندے۔ اسی کے ساتھ وہ رکی، ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیلی، جبکہ دوسری اور ایسی ہی ایک مسکراہٹ نے نوفل کے ہونٹوں کو چھوا۔ اس نے اپنی آنکھیں موندیں۔ پیانو کی دھن اب بھی بہت سافٹ تھی، رات کے اس بحر ایسا میوزک، یہ ایک بہترین ملاپ تھا جو کانوں کو سکون اور دن کی ساری تھکن اتار رہا تھا۔ اس کی تھکن بھی اب اترنے لگی۔ طوفان کی زد سے اپنا آپ بچائے، تنکے کے گھروں میں خود کو چھپائے، اڑتے ہیں کچھ فضا میں آزاد پرندے اور کہیں زمین پر ٹھہرے ہیں حسین موسم میں بے چین پرندے۔ رین کی مسکراہٹ گہری ہوئی، وہ اب اسے انجوائے کرنے لگی۔ وہ کھونے لگی تھی دھن میں، لفظوں میں اور اس عکس میں جو اس کی وجہ تھی، اور کھوئی صرف وہ نہیں تھی، کھو تو نوفل بھی گیا تھا، دھن میں، لفظوں میں اور اس کی آواز میں، اپنوں کی تلاش میں در بدر بھٹکتے ہوئے، محبت کی آس میں یوں ہی رولتے ہوئے۔ کہیں خوش ہیں دھوکے میں آزاد پرندے اور کہیں دعاؤں میں مگن ہیں حسین موسم میں بے چین پرندے۔ اور اسی کے ساتھ اس کے ہاتھ اب رکنے لگے، اسی کے ساتھ پیانو کی دھن اپنے اختتام کا سفر کرنے لگی۔ لیکن سفر ختم ہو کر بھی سفر ختم نہیں ہوتے، کبھی کبھی ایک اختتام ایک نئے سفر کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ رین نے اب بھی ایک نیا سفر شروع کیا، بات کرنے کا سفر۔
وہ سب جو رات کے اس پہر اپنا قیمتی وقت نکال کر یا اپنے بچے بھی یہ وقت میں اپنی نیند بھلائے یا نیند نہ آنے پر پچھتائے، کانوں میں ہینڈ فری لگائے یا موبائل کا اسپیکر آن کیے، تنہا اندھیرے کمرے میں بیٹھے یا روشنی میں اپنوں کے سنگ مجھے سن رہے ہیں، ان سب کو اس نئی آر جے رین کی جانب سے السلام علیکم۔ رین، دھیمی آواز میں نوفل کے ہونٹوں سے یہ الفاظ ادا ہوا۔ وہ رک سا گیا۔ یہ پہلی بار تھا اس نے اسے مخاطب کیا تھا، اور اس کا یوں مخاطب کرنا اس کی دھڑکن ایک پل کے لیے روک سا گیا تھا۔ وعلیکم السلام، اس نے جواب دیا، ہونٹوں پر دھیمی مسکراہٹ لیے۔ وہ جواب جو رین سن نہیں سکتی تھی، پر وہ اسے سن سکتا تھا۔ آپ سب جس شخصیت کو سن رہے ہیں وہ کوئی آر جے نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا ساتھ بس کچھ عرصے کے لیے ہے، صرف تب تک کے لیے جب تک اس شو کے اصل آر جے شہیر واپس نہیں آ جاتے، اور مجھے امید ہے کہ تب تک آپ سب مجھے تھوڑا سا تو برداشت کر ہی لیں گے۔ اسی کے ساتھ وہ ہنسی، اور کتنی دھیمی، کتنی خوبصورت ہنسی تھی اس کی۔ نوفل کی مسکراہٹ گہری ہوئی، آنکھیں موندی، اس نے دل میں ایک سکون اترتا محسوس کیا۔ جانتے ہیں، اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا، آواز اب سنجیدہ تھی، اس رات کے اندھیرے میں بہت سی کہانیاں ہوتی ہیں۔ یہ وہ کہانیاں ہیں حقیقت کے بہت قریب ہوتی ہیں۔ کہیں اندھیرے میں کوئی اپنی ذات کھونے کے لیے کہانی لیے بیٹھا ہے، تو کہیں کوئی اپنی خوشیاں اندھیروں میں تلاش کرتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا؟ ہماری زندگی میں خوشیاں ہوں یا غم، انہیں تلاش اور انہیں سوچتے رہنا ہم ہمیشہ اس رات کے اندھیرے میں ہی ہیں۔ اور دن کا اجالا؟ ایک عکس رین کی نظروں میں پھر سے ہوا، وہ پریشان عکس۔ دن کا اجالا رات کی اندھیری کہانیوں پر چمکتا پردہ ہوتا ہے۔ رات کے اندھیرے یادوں کے نام ہوتے ہیں، اور دن کا اجالا حقیقت کے۔ رات کا اندھیرا خواہشات پر آہیں بھرنے کے لیے ہوتا ہے، اور دن کا اجالا دعا کے لیے۔ رات کے اندھیرے میں آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، اور دن کا اجالا ان آنکھوں میں امید لاتا ہے۔ رات کا اندھیرا خوشیوں کی آرزو کرتا ہے، اور دن کا اجالا ان کے حصول پر محنت کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ رات کی کہانیوں کو رات میں ہی دفنا دیں، اور دن کے اجالے میں ایک نئے سفر کا آغاز کریں۔ اگر آپ رات کا بوجھ دن میں بھی اٹھائے پھریں گے تو کیسے جینا سیکھیں گے؟ اور اگر جینے کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو رات کیسے گزاریں گے؟ کیونکہ ہر رات دن کی کہانی کا خلاصہ ہوتی ہے۔ اپنے خلاصے کو کل سے بہتر بنائیں، دن کے اجالے سے اپنی زندگی کو روشن کریں۔ رات کی چاندنی خود بخود آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اسی کے ساتھ رین نے ایک سلائیڈ اوپر کی، اور اسی کے ساتھ اب ایک غزل اس شو کا حصہ بنے۔ اسی کے ساتھ رات کی اندھیری کہانی میں ایک نئی کہانی کا آغاز ہوا۔ رین کی آواز اور نوفل کی سماعت کی کہانی، ایک خواب سے شروع، حقیقت سے دور کہانی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو نظر سیدھا چھت کی جانب گئی۔ ایک بار پھر رات کا شو اس کے کانوں میں گونجا۔ وہ فوراً اٹھ کر سیدھا ہوا اور کھڑکی کی جانب دیکھا، جہاں اجالا پھیل چکا تھا لیکن ابھی دھوپ نہیں نکلی تھی، یعنی سویرے کا وقت تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے کانوں سے ایئر بڈز نکالے۔ میں سویا کب؟ وہ حیران ہوا۔ اسے جہاں تک یاد تھا وہ غزل سن رہا تھا، اور پھر میں سو گیا۔ مسکرا کر سوچتا وہ بیڈ سے اترا۔ سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھاتے اس نے اپنے آج کا شیڈیول طے کیا، جس کے مطابق آج 6 بجے اس کا سیشن تھا، اور یہ پہلی بار تھا جب سیشن کا سوچ کر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کچھ بھی کہو، یہ کریڈٹ تو تمہیں ہی جاتا ہے ارینا میڈم۔ اب وہ کھڑکی کے پاس آ کر رکا، نظر باہر گئی۔ موسم تو حسین ہے۔ وہ یہ پہلی بار تھا جب اسے موسم اچھا لگا۔ اور اس حسین موسم کا بے چین پرندہ، مجھے تم نے ہی تو بنایا ڈاکٹر ارینا۔ اب آپ ہی اس بے چین پرندے کو اس کی چین تک پہنچائیں گی۔ اور اسی کے ساتھ ایک فیصلہ کرتا وہ پلٹا، اسے آفس کے لیے تیار بھی تو ہونا تھا۔ تم نے رین کا شو سنا؟ محسن نے ہانیہ کے پاس آتے پوچھا۔ ہاں، بہترین تھا یار، آج بھی اس کی آواز میں، اس کے الفاظ میں بہت تاثیر ہے۔ ایک فائل پر سائن کر کے ساتھ کھڑی نرس نے کی جانب بڑھاتے اس نے جواب دیا۔ ہاں یہ تو ہے، رات کے اندھیرے میں عجیب جادو پھیلا دیا تھا اس نے، مسکرا کر کہا، جبکہ ہانیہ نے اب اسے مشکوک انداز میں دیکھا۔ تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس کا جادو تم پہ چل گیا؟ میں نے خیز انداز میں پوچھا گیا، جبکہ محسن نے اب اس کی جانب دیکھا۔ آپ فکر نہ کریں، اس کا جادو کتنا ہی اثردار کیوں نہ ہو، آپ کے سحر کو نہیں توڑ سکتا۔ اور اس کے پرشوق جواب پر ایک بار پھر ہانیہ آنکھیں گھماتی ہوئی ریسپشنسٹ کی جانب متوجہ ہوئی۔ ڈاکٹر ارینا کا کوئی سیشن ہے کیا؟ اس کے سوال پر اس نے کی بورڈ پر ہاتھ چلائے۔ جی مسٹر نوفل کا سیشن ہے اس وقت۔ اور ایک بار پھر وہ آنکھیں گھماتی آگے بڑھی، جبکہ محسن بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اب یہ آنکھیں کیوں گھمائی تم نے؟ بس یہ سوچ کر کہ ارینا کی قسمت کتنی اچھی ہے، ہمارے پاس نہیں آتے نوفل صاحب۔ ایک آپ بھرتی وہ لٹ کی جانب بڑھی، جبکہ موسم کے قدم وہیں رک گئے۔ تم نہیں جانتی ہانیہ کہ تمہاری یہ مذاق میرے دل کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، اتنی ظالم کیوں ہو تم؟ دھیمی آواز میں کہتے وہ اب بھی آگے بڑھا، تو ریکارڈر ٹیبل پہ رکھتے اس نے شروعات کی۔
تو کیا محسوس کریں آپ آج کل؟ اس کی جانب مکمل متوجہ ہوتے اس نے کہا۔ حیران کی مختصر جواب آیا۔ کس سے؟ اپنے آپ سے۔ ایک اور مختصر جواب۔ کیوں ایسا کیا کر دیا آپ نے؟ اس بار وہ مسکرائی۔ کیا نہیں، کچھ ہوا ہے۔ ایک اور الجھا ہوا جواب۔ کیا ہوا ہے؟ دھڑکن۔ وہ رکا اور اس بار اس کی جانب دیکھا جو اب بھی مسکرا رہی تھی۔ میں حیران ہوں کہ کسی انسان میں اتنی طاقت کیسے ہو سکتی ہے کہ بس اس کا خیال ہی آپ کے دل کی دھڑکنیں روک دے۔ دھڑک جس کے رک جانے سے انسان مر سکتا ہے، مگر وہ انسان دھڑکنیں روک کر آپ کو زندہ کر دیتا ہے۔ کیسے؟ اتنا اثر کیسے؟ اور اسی کے ساتھ ارینا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے دیکھا اس کی آنکھوں میں واقعی حیرانگی پھیلی ہوئی تھی، حیرانگی جو ارینا کے لیے نئی تھی۔ لیکن کیا یہ صرف حیرانگی تھی؟ اس نے غور سے اس کی جانب دیکھا اور اس بار حیران ہونے کی باری ارینا کی تھی۔ وہ چونکی۔ محبت۔ ایک لفظ بے اختیاری اس کے ہونٹ سے ادا ہوا اور نوفل نے چونک کے اسے دیکھا۔ محبت؟ سوالیہ انداز میں کہا، جبکہ ارینا نے اندر ایک عجیب الجھن پیدا ہوئی، پر فی الحال وہ اس پہ دھیان نہیں دے سکتی تھی۔ اس وقت وہ ایک ڈاکٹر تھی اور اسے اپنے پیشنٹ کے ساتھ مخلص رہنا تھا ہر حال میں۔ ایک گہری سانس لے کر وہ مسکرائی۔ یہ طاقت کسی انسان میں نہیں ہوتی، یہ طاقت ہم خود ایک انسان کے حوالے کرتے ہیں۔ جب ہم انجانے میں کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اسی پل ہم اس شخص کو اپنے اوپر مکمل کنٹرول دے دیتے ہیں، اتنا کہ وہ چاہے تو دل روک دے، وہ چاہے تو دھڑکنیں بڑھا دے، وہ چاہے تو ہمیں توڑ دے، وہ چاہے تو ہمیں جوڑ دے۔ اس کا ہم پر، ہمارے دماغ پر، ہمارے دل پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے، ایسے جیسے ہم ہپنوٹائز ہو گئے ہیں، ایسے جیسے ہمیں اب ہمارا ہوش ہی نہیں، یا شاید ہوش آیا ہی اب ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب نوفل کو بھی اپنے ہپنوٹائز ہونے کا احساس ہوا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب ارینا پر بھی ایک راز کھلا تھا، اور کچھ راز غلط وقت پہ کھل کر بہت سے غلط انجام کی وجہ بن جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہونے والا تھا۔ تو کیا یہ خطرناک نہیں ہے؟ ایک سوال نوفل کی جانب سے ہوا۔ خطرناک کیسے لگا آپ کو یہ؟ سوال کے جواب بھی سوال ہوا۔ ایک انسان ہمیں کنٹرول کرے مکمل تو وہ ہمیں برباد بھی کر سکتا ہے۔ ہم اپنے نہیں رہیں گے تو جئیں گے کیسے؟ آپ کی نظر میں جینا کیا ہے؟ اب کی بار وہ آگے جھکی، سوال لیے۔ اپنی مرضی سے ہر کام کرنا، اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنا ہی تو جینا ہے۔ اور نوفل کے جواب پر وہ مسکرائی۔ غلط۔ جینا اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کو نہیں کہتے، جینا اپنی خوشی سے زندگی گزارنے کو کہتے ہیں۔ مرضی اور خوشی دو بہت مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم زندگی میں ایسے بہت سے فیصلے کرتے ہیں جن سے ہماری خوشی نہیں ہوتی ہے تو بس مرضی، اور یہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری مرضی ہے، اصل وہ ہماری مرضی بھی نہیں ہوتی، ہمارے حالات، وقت اور واقعات کی مرضی ہوتی ہے۔ جینا تو اپنے سے زندگی گزارنے کا نام ہے، جب وہ ہم کریں جس سے ہمیں ذہنی، دلی اور روحانی خوشی ملتی ہو، سکون ملتا ہو۔ ہم بس ایسی زندگی گزارنے کی ہمت کر لیں تو یقین کریں ہم جیسے لگیں۔ ایک بار پھر ارینا کی جواب اسے لاجواب کر گئے تھے۔ اس نے سامنے بیٹھی اس کم عمر ڈاکٹر کو دیکھا، وہ جو زندگی اتنا تجربہ نہیں رکھتی تھی شاید، پر پھر بھی اس کی باتیں سن کر لگتا تھا جیسے اس نے سارے تجربے کر رکھے ہیں۔ اتنی صحیح باتیں صحیح وقت پہ کرنا اس کا ہنر ہے، اور آج پہلی بار وہ نوفل کو اچھی لگی، ایک ڈاکٹر نہیں، ایک انسان کی حیثیت سے۔ آج ارینا نے نوفل کے دل میں اپنے لیے ایک جگہ، ایک مقام بنا ہی لیا، عزت کا مقام، دوست کی جگہ۔ اتنی گہری باتیں کیسے کر لیتی ہو؟ وہ پہلی بار اس سے اس انداز میں مخاطب ہوا۔ ارینا اس انداز پر چونکی۔ کیا یہ وہی شخص ہے جو اس سے بات کرتا تو زہر اگلتا تھا؟ باتیں تو ساری ہی گہری ہوتی ہیں، بس ہمیں ان کی گہرائی کا احساس دیر سے ہوتا ہے، یا پھر کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، کاندھے اچکا کر کہا۔ لیکن ہر شخص تو ایسی باتیں نہیں کر سکتا، پھر تم ہی کیوں، پھر رین ہی کیوں؟ اور اس بار نوفل کا سوال ارینا کو چونکا گیا۔ تو تم رین کو سوچ رہے ہو؟ وہ بس سوچ کر رہ گئی۔ ہر انسان ڈاکٹر نہیں ہوتا، ہر انسان ڈیزائنر نہیں ہو سکتا، ہر انسان انجینئر بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم سب اپنے اندر بہت الگ الگ ٹیلنٹ اور الگ الگ دلچسپی لیے بیٹھے ہیں۔ ہماری الگ الگ شخصیات ہمیں الگ الگ انسان بناتی ہیں۔ میں آپ کی طرح بزنس نہیں کر سکتی، یہ میری شخصیت کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ لفظوں، حالات، واقعات اور زندگی کی گہرائی میں جا کر نہیں سوچ سکتے، کیونکہ ایسے سوچنا آپ کی شخصیت کا حصہ نہیں ہے۔ اور ایک بار پھر ارینا کا جواب نوفل کو لاجواب کر گیا تھا۔ وہ مسکرا کر سیدھا ہوا۔ میری میٹنگ ہے، چلتا ہوں۔ اپنا موبائل اور کیز اٹھاتے وہ کھڑا ہوا، جبکہ ارینا نے مسکراتے ہوئے سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دی۔ وہ پلٹا اور دروازے تک جا کر رکا۔ ارینا نے ریکارڈر بند کیا۔ ویسے ایک بار پھر وہ ارینا کی جانب پلٹا، جس نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تم سے بات کر کے اب اچھا لگنے لگا ہے، مسکرا کر کہتا وہ وہاں سے چلا گیا، یہ جانے بغیر کہ اس کا یہ ایک جملہ کسی کی دھڑکنیں روک چکا ہے۔
میں یہ کچھ میڈیسنز لکھ کے دے رہی ہوں، 3 دن میں ایک بار کھانی ہے، یہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے۔ پین رکھ کر سامنے بیٹھے اپنے پیشنٹ کی جانب وہ پیپر بڑھایا، اس یقین کے ساتھ کہ یہ اثر کریں گی۔ ہماری بیماری کا علاج ہمارا یہ یقین ہی کر لیتا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اوکے؟ ایک امید سے پوچھا، جس پر اس شخص نے پیپر لیتے سر ہلایا مثبت انداز میں۔ گڈ۔ اس فرمانبرداری پر وہ مسکرائی۔ تھینک یو کہتے ساتھ وہ اٹھا اور آفس سے باہر چلا گیا، جبکہ اس کے جاتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر گہرا سانس لینے لگی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے سانس اندر کی جانب کھینچی، کچھ دیر رکی اور پھر اسے آزاد کیا۔ کوئی شخص اتنی طاقت کیسے رکھ سکتا ہے کہ آپ کے دل کی دھڑکن روک دے؟ ایک آواز اس کے کانوں میں گونجی اور اسی دل کی دھڑکن بڑھتی محسوس ہوئی۔ تم سے بات کر کے اب اچھا لگنے لگا ہے۔ ایک اور آواز آئی، وہی آواز۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی، نظر چھت کی جانب گئی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی چھت کو دیکھتی رہی۔ کوئی انسان اتنی طاقت کیسے رکھ سکتا ہے کہ دل کی دھڑکن بڑھا دے؟ وہ اب خود سے مخاطب ہوئی۔ محبت۔ اس بار اسے اپنی آواز سنائی دی۔ نہیں، ایک جھٹکے سے وہ سیدھی ہوئی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، کسی ایسے انسان سے محبت خود پر ظلم ہے جو کسی اور کی محبت میں مبتلا ہو، اس نے خود کو سمجھایا۔ لیکن محبت تو خود بھی ایک ظلم ہے، ایک حسین ظلم۔ ایک جواب آیا دل کی جانب سے۔ ہاں، وہ بھی تو یہ ظلم کر رہا خود پر، ایک آواز سے محبت کرنے لگا ہے، ایک آواز جو رات کے سائے میں اٹھتی ہے اور دن میں گم ہو جاتی ہے۔ ایک سائے سے محبت کرنے لگا ہے، وہ برباد ہو جائے گا۔ پہلے کون سا آباد ہے وہ؟ اور محبت تو تمہیں بھی ایک سائے سے ہی ہو رہی ہے نا، جسے تم چھو نہیں سکتی۔ دل نے ایک بار پھر جواب دیا، میں اسے چھو نہیں سکتی پر دیکھ تو سکتی ہوں، بات کر سکتی ہوں، سن سکتی ہوں۔ محبت میں دیدار یار بھی کسی رحمت سے کم نہیں ہوتا، پر اس پر تو یہ رحمت بھی نہیں ہونی۔ رین کو تو وہ کبھی دیکھ ہی نہیں سکے گا، سایہ بھی کبھی دکھتا ہے کیا؟ پر وہ بھی تو سایہ ہی ہے جو ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، اور جو ہمیشہ ساتھ ہو اس سے محبت کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اور دل سے جواب آیا، اسے لاجواب کر گیا۔ ایک سائے سے محبت کر بیٹھے ہیں، دیکھو خود پر کیا ظلم کر بیٹھے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اس نے ایک بار پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے آنکھیں موندی۔ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، نوفل نے اچانک کہا، جس پہ ہارون نے فائل سے سر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا۔ کس سے؟ سوال ہوا۔ رین سے۔ اس کی جانب مکمل متوجہ ہوتے نوفل نے کہا۔ کون رین؟ وہ الجھا، فائل بند کر کے ٹیبل پہ رکھی۔ ایک سحر انگیز آواز، اس نے مجھے جکڑ لیا ہے۔ وہ رکا، ڈاکٹر ایرینا کے الفاظ اسے یاد آئے۔ شاید مجھے اس کی آواز سے محبت ہو گئی ہے۔ اور نوفل کا اقرار ہارون پہ بجلی بن کے گرا تھا۔ اور ڈاکٹر ایرینا؟ ایک سوال ہوا، سوال جس سے نوفل کچھ وقت کے لیے رک گیا اور دل جیسے الجھ سا گیا۔ وہ مجھے اچھی لگتی ہیں، اس کے الفاظ مجھ پہ اثر کرتے ہیں، لیکن اس میں میری دھڑکن کی بے ترتیب طاقت نہیں ہے۔ یہ طاقت رین کے پاس ہے، اس کی آواز کو صرف سوچ کر یہ رک جاتی ہے۔ ایسا تو صرف محبت میں ہوتا ہے نا؟ اس کی بات ٹھیک تھی، نہ چاہتی ہوئی بھی ہارون کو ماننی پڑی۔ لیکن انسان اور آواز میں بہت فرق ہوتا ہے نوفل، اس کی آواز میں سحر ضرور ہوگا، شاید اس کے الفاظوں میں بھی، مگر یہ ضروری تو نہیں کہ اس کی شخصیت میں بھی تمہیں وہی سحر محسوس ہو سکتا ہے وہ ویسی لڑکی نہ ہو جیسی لڑکی اسے ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو تم کیا کرو گے؟ ایک سوال ہوا ہارون کی جانب سے۔ تمہیں لگتا ہے میں نے یہ سب نہیں سوچا؟ اس کے سوال پہ ہارون نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ آواز اور شخصیت میں بہت فرق ہوتا ہے، اس لیے تو میں اسے ملنا چاہتا ہوں تاکہ یہ جان سکوں کہ وہ کیسی لڑکی ہے۔ ابھی صرف ایک احساس ہے کہ محبت ہے مجھے، اس احساس کو یقین کا رنگ دینے کے لیے مجھے اسے جاننا ہے، ہر حال میں۔ فیصلہ کن انداز تھا، ہارون نے سمجھ کے سر ہلایا۔ تو پھر کیا کرو گے اب تم؟ ڈونٹ ٹیل می کہ تم ڈاکٹر ایرینا سے ہیلپ لوگے۔ نہیں، وہ مجھے پہلے ہی منع کر چکی ہے اور اس کا انداز اتنا اٹل تھا کہ میں سمجھ گیا ہوں وہ میری اس معاملے میں مدد نہیں کرے گی۔ رین کے ساتھ بہت سنسیئر ہے وہ۔ تو پھر اب کی بار وہ آگے جھکا۔ یہ کام تم کرو گے؟ مسکرا کر کہا، جبکہ اب ہارون چونکا۔ میں؟ یس، تم۔ اسی کے ساتھ ایک معنی خیز مسکراہٹ نوفل کے ہونٹوں پر پھیلی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں ایک جانب رکھے چھوٹے سے اسٹڈی ٹیبل کی چیئر پہ لیپ ٹاپ لیے بیٹھی تھی، بالوں کو ڈھیلی پونی میں جکڑے، جبکہ لوز ہونے کی وجہ سے کچھ لیٹیں اس کے چہرے اور کاندھے کو اب بھی چھو رہی تھیں۔ لوز ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے، آنکھوں میں ناظر کے گلاسز لگائے، وہ ایک ہاتھ میں پین پکڑے اور ایک ہاتھ لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پہ رکھے مکمل اسی کی جانب متوجہ ہے۔ کمرے میں اس وقت صرف اس اسٹڈی ٹیبل اور بیڈ سائڈ پر رکھے ٹیبل کی روشنی میں، اس کے علاوہ اس کا دائیں جانب موجود کھڑکی اب بھی کھلی ہے، جس سے آتی ہوا اس کے بالوں کو جھولنے پر مجبور کر رہی ہے، مگر اس کی مکمل توجہ اس لیپ ٹاپ کی جانب ہے، جس نے جانے ایسا کیا کام ہے جو اسے رات کی اس پہر کرنا ہے۔ اچانک سے لیپ ٹاپ ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے۔
اس نے دیکھا کسی ان نون ایڈریس سے ایک میل آئی ہے۔ تجسس میں اس نے وہ میل آن کی اور اگلے ہی لمحے اس کی گہری آنکھوں میں حیرانگی ابھری۔ اس نے گلاسز اتار کر ایک جانب رکھے اور آگے جھک چیئر سے ٹیک لگائے حیرانگی سے میل دیکھنے لگی۔ یہ کون ہے؟ ایک سوال خود سے کرتے ہوئے ایک بار پھر آگے جھکی، گلاسز اٹھا کر پہنے وہ ایک بار پھر میل پڑھی۔ آر جے رین، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب اس نے وہ پین بھی سائڈ پہ رکھا اور رپلائی میں کے آپشن میں کلک کرتے ہوئے اب جواب لکھنے لگی۔ آپ کون؟ اس نے میل سینڈ کی اور دوبارہ اپنا کام والا فولڈر اوپن کیا۔ بس کچھ سیکنڈز ہی لگے ہوں گے جب اسے دوبارہ اس کی میل موصول ہوئی۔ آئی ایم نوفل، پریزیڈنٹ آف نوفل انڈسٹری۔ میں آپ کو نہیں جانتی، اس نے فوراً جواب دیا۔ جان جائیں، اس لیے ملنا چاہتا ہوں آپ سے میں۔ جواب جلد موصول ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ جواب پڑھتے وہ الجھی۔ اس کا کیا مطلب؟ کس معاملے میں؟ زندگی کے معاملے میں۔ جواب اسے مزید الجھا گیا۔ مطلب؟ مل کر ہی سمجھاؤں گا یہ بھی۔ جواب فوراً آیا۔ اس نے اکتا کر آنکھیں گھمائیں۔ کیا آپ میرے کوئی لسنر ہیں؟ جی، لیکن میں آپ کا فین نہیں ہوں۔ جواب پر وہ کچھ حیران ہوئی۔ تو پھر کون ہے آپ؟ آپ کا خواہش مند۔ اور جواب رین کو لاجواب کر گیا تھا۔ حد ہو گئی، اب وہ چڑھنے لگی۔ آپ کو میرا ای میل ایڈریس کہاں سے ملا؟ اس سے ایک اور سوال کیا۔ ڈاکٹر ایرینا سے۔ اور اس بار رین کی حیرانگی میں مزید اضافہ ہوا۔ آپ ایرینا کو جانتے ہیں؟ جی، ان کا پیشنٹ ہوں میں۔ آپ چاہیں تو میری معلومات لے سکتے ہیں ان سے، اور پھر مجھے ملنے کی جگہ اور ٹائم بتا دیجیے گا۔ میں انتظار رہے گا مجھے۔ اللہ حافظ۔ کیا یہ شخص مجھے آرڈر دے رہا ہے؟ آخری میل کو پڑھتے اس نے خود سے سوچا، ایرینا نے میل ایڈریس دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچا کر رخ اب ایرینا کی جانب گیا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور ایک میسج بھیجا، جس کا جواب کچھ ہی دیر میں اسے موصول ہوا۔ جواب پڑھتے ہی اس نے گہری سانس لی اور لیپ ٹاپ بند کر کے اس پر سر رکھ دیا۔ اس لیے لائیو نہیں آنا چاہتی تھی میں۔ اگر ماما کو معلوم ہو گیا تو مجھے گھر سے نکال دیں گی۔ کیا مصیبت ہے یہ؟ اسے ایک نئی پریشانی لگ گئی جو آگے جا کر بڑھنے والی تھی۔ جبکہ دوسری جانب نوفل نے کانوں میں ایئر بڈز لگائے اور کل ریکارڈ کی ہوئی رین کی آواز دوبارہ سننے لگا، ہونٹوں پہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک شرارت لیے۔ اس نے ایرینا کا نام لے کر یقیناً اسے پریشان ہی کیا ہے۔ وہ یہ اچھی طرح جانتا تھا اور اس کا مقصد بھی یہی تھا۔ وہ پریشان ہوگی تو ہی ملے گی۔ کمین، ناک کی آواز پر اس نے کہا، جبکہ اب اس کا اسسٹنٹ فوراً اندر آ گیا۔ ان پیپرز پر آپ کے سائن چاہیے۔ ایک فائل اس کی جانب بڑھائی جسے سنجیدگی سے تھامتے وہ پیج پر نظر ڈالتے سائن کرنے لگا۔ اور وہ آپ سے ملنے کوئی ڈاکٹر ایرینا آئی ہیں۔ اسے سنتے ہی فائل پہ چلتے اس کے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے، ہونٹوں پہ بہت دھیمی سی مسکراہٹ آئی۔ اسے اسسٹنٹ دیکھ نہیں سکا۔ انہیں اندر بھیج دیں۔ فائل اس کی جانب بڑھاتے اس نے کہا، جبکہ وہ فائل اس سے لے کر سر ہلاتا وہاں سے باہر نکلا۔ بس 2 منٹ ہی گزرے تھے اور دروازہ ایک بار پھر نوک ہوا۔ کم ان، لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوتے اس نے کہا، جبکہ اس بار دروازہ کھول کر ڈاکٹر ایرینا اندر آئی۔ اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ پنک کلر کی شرٹ کے ساتھ سفید ٹراؤزر اور سفید دوپٹہ کندھے پہ لگائے، بالوں کو پونی کی قید میں کیے، جبکہ بیبی کٹ کی وجہ سے ماتھا اب بھی بالوں کے گھیرے میں ہے۔ کانوں میں نازک سے ٹاپس، دائیں کلائی میں گھڑی اور پاؤں میں سلوز ہیل پہنے وہ اپنی گہری سرمئی آنکھوں میں شعلہ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جانے کیوں پر نوفل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ پوچھ سکتی ہوں کہ میں نے کب آپ کو رین کا ای میل ایڈریس دیا؟ ایک سوال ہوا جس پر اس نے لیپ ٹاپ بند کیا، کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اور ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ ٹکائے مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ لیکن آپ تو پوچھ چکی ہیں۔ جواب دیتے اس کی آنکھوں میں شرارت ابھری جسے ایرینا پہچان گئی تھی۔ تو جواب بھی دیجیے مسٹر نوفل، آپ نے اس سے جھوٹ کیوں کہا؟ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے اسے سوال کر رہی تھی۔ یہ واحد لڑکی ہے جو مجھ سے اس انداز میں بات کرتی ہے، کسی اور میں اتنی ہمت نہیں، اس نے سوچا۔ اور یہ واحد لڑکی جس کا مجھے اس طرح بات کرنا برا نہیں لگ رہا بلکہ شاید اچھا لگ رہا ہے، اور اپنی ہی سوچ پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتی، سینے پہ ہاتھ باندھتے اس نے کہا۔ اس لیے تو میں نے اسے جھوٹ کہا تاکہ آپ اسے مجھ سے ملنے پر راضی کریں۔ اور اس بار مسکرانے کی باری ایرینا کی تھی۔ اور میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، حتمی انداز میں کہا۔ سوچ لیں، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے۔ دائیں چیئر کے بازو پہ ٹکاتے اسے غور سے دیکھتے نوفل نے کہا۔ اچھا، اور میرا کیا فائدہ ہے اس میں؟ میرا علاج۔ اس بار ایرینا نے الجھ کے اسے دیکھا۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک ریل ہے ڈاکٹر ایرینا۔ اب وہ اپنی چیئر سے کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کے سامنے آ کر رکا۔ کیسی ڈیل؟ سوال ہوا ایرینا کی جانب سے۔ آپ مجھے رین سے ملوائیں، میں آپ کو اپنے آپ سے ملواؤں گا، اپنے خوابوں سے، اپنے ماضی سے اور اپنے حال سے۔ اور نوفل کا جواب ایرینا کو حیران کر گیا۔
تو کیا وہ اتنی محبت کر بیٹھا ہے رین سے، اتنی کہ وہ خود کو اس کے سامنے کھلی کتاب بنانے کو تیار ہے، اتنی کہ وہ ہر راز کھولنے کو تیار ہے، صرف اور صرف اس سے ملنے کے لیے؟ اور اسی کے ساتھ ایرینا کے دل میں کچھ چبھا تھا، کچھ ایسا نوکیلا جس کی تکلیف اسے اپنی آنکھوں تک پہنچتی محسوس ہوئی، اور وہ اگلے ہی لمحے پلٹ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ نوفل اب گہری سانس لے کر پلٹا اور مرر وال کی سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں نے ایسا کیوں کہا؟ اپنے آپ سے ایک سوال کیا۔ صرف ایک پل لگا مجھے اس پر اعتبار کرنے میں، صرف ایک پل لگا مجھے یہ فیصلہ کرنے میں کہ اپنا ہر راز، اپنی ہر تکلیف، اپنا اصل، اپنا آپ اس کے سامنے کھول کے رکھ سکتا ہوں میں۔ اس پر اتنا یقین کیسے کر لیا میں نے؟ ایسا کیا ہے اس میں؟ خود سے کچھ سوال کیے، ایسے سوال جن کا ایک ہی جواب اسے سمجھ آ رہا تھا، رین۔ صرف رین تک پہنچنے کی خاطر میں یہ سب کر رہا ہوں۔ کیا وہ آواز اتنی اہم ہے میرے لیے؟ اور جواب ملتے اس نے ایک گہری سانس لی اور خود کو ان تمام سوچوں سے آزاد کرتا ایک بار پھر پلٹ کر ٹیبل تک آیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کیا کروں میں؟ یہ سب کیا ہو گیا؟ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر تھامے وہ میز پہ جھکی کہہ رہی تھی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا یہ شخص اتنا چالاک نکلے گا۔ اب وہ سیدھی ہوئی، دونوں ہاتھ اب تھوڑی کے نیچے ٹکائے۔ کاش میں سے رین کی آواز نہ سناتی، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اب یہ مجھے ٹریٹمنٹ میں دوبارہ تنگ کرے گا اور رین کو بھی سکون سے نہیں رہنے دے گا۔ کتنا ضدی ہے یہ۔ اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا بن چکا تھا۔ کچھ کرنا ہوگا، کوئی سلیوشن نکالنا ہوگا اس کا۔ اب کرسی سے ٹیک لگائے وہ اسے گھماتی سوچنے لگی۔ ابھی اپنی سوچوں میں گم ہی تھی کہ دروازہ ناک ہوا۔ آ جائیں، سیدھے ہوتے اس نے کہا جب دروازہ کھول کر ہانی اور محسن اندر آئے۔ انہیں دیکھتی وہ دوبارہ کرسی سے ٹیک لگا گئی۔ خیریت ہے ڈاکٹر صاحبہ، آج پورا دن آپ باہر نہیں نکلی؟ اس کے سامنے بیٹھے محسن نے کہا، جبکہ ہانیہ نے بھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا مجھے انہیں بتانا چاہیے؟ ہو سکتا ہے کوئی آئیڈیا دے دیں۔ ایک پل میں فیصلہ کرتے اس نے گہری سانس لی۔ خیریت نہیں ہے، اس نوفل نے پریشان کر دیا مجھے۔ کیا کر دیا اس ہینسم نے ایسا؟ مسکراتے ہوئے ہانیہ نے کہا، ایک ڈیل کی آفر کیا اس نے مجھے۔ کیسی ڈیل؟ محسن کی جانب سے سوال ہوا اور اب ایرینا نے کہنا شروع کیا، شروع سے آخر تک سب۔ اس نے کیا کہا، اس کے خاموش ہوتے ہی ہانیہ کی آواز اس آفس میں گونجی، لہجے میں حیرت واضح تھی۔ وہ رین سے ملنا چاہتا ہے کسی بھی طرح، اور اس کے لیے وہ بھی مجھے سب بتانے کو تیار ہے، وہ سب جو اس کے علاج کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ واہ، ایک بار پھر رین کی آواز نے کمال کر دیا، محسن کی جانب سے کہا گیا۔ ہاں میں جانتی ہوں اس کی آواز کمال کی ہے، مگر کوئی اتنا بھی دیوانہ ہو سکتا ہے؟ آئی کانٹ بلیو دس۔ ہانیہ اب بھی حیران تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ اس کی آفر منع کی تو یقیناً وہ علاج کروانے سے بھی منع کر دے گا، اتنی مشکل سے مانا ہے وہ۔ ایرینا اب بھی پریشان تھی، اور رین کا اس سے ملنا بھی تقریباً ناممکن ہے۔ وہ اپنا روپ کسی کے سامنے نہیں لانا چاہتی، رائٹ؟ ہانیہ نے کہا، جس پر ایرینا نے سر ہلایا۔ کوئی ایسا راستہ نکالنا ہوگا جس سے تمہارے اس اکڑو پیشنٹ کا علاج بھی ہو جائے اور رین کی جان بھی بچ جائے، محسن نے کہا، جس پر سر ہلاتے وہ تینوں اب کچھ سوچنے لگے، اور کچھ دیر بعد ہی ہانیہ کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ ایک حل ہے اس مسئلے کا، اس نے کہا، جبکہ دونوں نے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہم اسے رین سے ملوا دیتے ہیں، اور اس کا جواب سنتے ہی دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم پاگل ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا، رین صرف 1 مہینے کے لیے لائے، اس کے بعد وہ دوبارہ غائب ہو جائے گی۔ اس وقتی پہچان کو لے کر کبھی نہیں ملے گی وہ کسی سے، ایرینا نے کہا۔ تو میں نے کب کہا ہم اسے اصلی رین سے ملوائیں گے؟ اب کی بار وہ دونوں چونکے۔ کیا مطلب؟ محسن کی جانب سے سوال ہوا۔ دیکھو، وہ اب آگے جھکی، ہم کسی اور کو رین بنا کے اسے ملوا دیتے ہیں، وہ ملے گا، جو بھی بات کرنی ہوئی کرے گا، اور پھر اس کے بعد قصہ ختم۔ نہیں، یہ جھوٹ ہوگا، ہم اتنا بڑا جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ ایرینا کی جانب سے صاف انکار ہوا۔ ٹھیک کہہ رہی ہے ایرینا، ایک سائیکیٹرسٹ ہونے کی حیثیت سے بھی وہ اپنے پیشنٹ سے جھوٹ نہیں کہہ سکتی، اور اخلاقیات تو اس کی اجازت دیتی ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کچھ اور سوچو، محسن نے کہا۔ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، صرف اسی سے ہم ایک تیر سے 2 نشانے کر سکتے ہیں۔ نوفل کی بات بھی پوری ہو جائے گی، اور پھر وہ تمہیں تنگ بھی نہیں کرے گا۔ نہیں، وہ رین کی آواز کے سحر میں جکڑا ہوا ہے، صرف اس سے ملنے کے لیے وہ میرے سامنے اپنی زندگی کی کتاب کھولنے کو تیار ہے۔ اس کا مطلب سمجھتی ہو تم ہانیہ؟ ایرینا نے کھڑے ہو کر اب چکر لگاتے کہا۔ اس کا مطلب ہے وہ ایک آواز سے محبت کرنے لگا ہے، صرف محبت میں ہی انسان ایسا کر سکتا ہے، محسن کی جانب سے کہا گیا۔ ایگزیکٹلی۔ ایرینا اب چلتی ہوئی رکی اور ان کی جانب پلٹی۔ اور چاہتی ہوگے میں اتنے سینسٹیو ٹاپک پہ اسے جھوٹ کہوں؟ امپاسبل۔ ایک بار پھر صاف انکار کرتی وہ چکر لگانے لگی۔ تم دونوں یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ اسے رین کی آواز سے، اس کے الفاظ سے محبت ہے، رین سے نہیں؟ اور ہانیہ کی الفاظ پر ایرینا نے قدم رکے، جبکہ محسن نے بھی اس کی جانب دیکھا۔ کسی کی آواز یا اس کے الفاظ اس کی شخصیت کا حصہ ہوتے ہیں، اس کی مکمل شخصیت نہیں۔ کسی کی مکمل شخصیت سے محبت وہ محبت ہوتی ہے جس کے لیے آپ مٹ سکتے ہیں، وہ محبت جو اس کے وجود، اس کے کردار، اس کے الفاظ، اس کی ہر اچھی اور بری عادت سے ہو، وہ محبت جو اس سے ہو، نہ کہ اس کی کسی ایک خاصیت سے۔
کسی خاصیت سے محبت ہونا تو ایسا ہے جیسے آپ اس کے فین ہیں یا آپ اس کی جانب اٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ محبت جو مکمل شخص سے ہوتی ہے۔ وہ رکی، دونوں کی جانب دیکھا جو اسے بہت غور سے سن رہے تھے۔ اس لحاظ سے اسے رین سے نہیں، صرف اس کی آواز یا الفاظ سے محبت ہے۔ جب اسے ملے گا تو ہو سکتا ہے اسے بھی اس بات کا احساس ہو جائے کیونکہ اصل شخصیت بہت مختلف ہوگی۔ لیکن تم جھوٹ اس کی بہتری کے لیے کہہ رہی ہو ایرینا۔ ہانیہ نے اس کی بات کاٹی۔ یہ ایک جھوٹ اس شخص کا علاج بن سکتا ہے، وہ نارمل ہو سکتا ہے، وہ ایک عام انسان کی طرح راتوں کو سکون سے سو سکتا ہے، وہ بھی گلٹ یا خوف اس کو گھیرے ہوئے ہے، وہ ان سب سے دور ہو سکتا ہے، صرف اور صرف تمہارے ایک فیصلے سے، صرف تمہارے ایک جھوٹ سے۔ اور اگر جو جھوٹ کسی کی زندگی کی جانب واپس لا سکتا ہے وہ برا نہیں ہے۔ آگے تم دونوں کی مرضی۔ اس کے ساتھ وہ خاموش ہو گئی، بلکہ سبھی خاموش ہو گئے تھے۔ تم کیا کہتے ہو؟ ایرینا نے محسن سے پوچھا۔ ہانیہ کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن آخری فیصلہ تم نے کرنا ہے ایرینا، تم اس کی ڈاکٹر ہو، تم پر اعتبار کرنے لگا ہے وہ۔ تمہیں چننا ہوگا، تم اپنے پروفیشن اور نوفل کے ساتھ سنسیئر رہنا چاہتی ہو یا اس کی زندگی بدلنا چاہتی ہو۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تمہارے لیے زیادہ اہم کیا ہے، سچ یا نوفل کا علاج۔ میرے لیے زیادہ اہم کیا ہے؟ اپنا رخ کھڑکی کی جانب کرتے اس نے خود سے ایک سوال کیا۔ اسے کبھی دل سے مسکراتے نہیں دیکھا میں نے، اسے کبھی ہنستے نہیں دیکھا میں نے۔ وہ راتوں کو جاگتا ہے، خوفناک خواب دیکھتا ہے، وہ ماضی کے کسی بھیانک حصے کا قیدی ہے۔ زندگی ختم ہو گئی ہے اس کی آنکھوں سے۔ میں ان آنکھوں میں زندگی دیکھنا چاہتی ہوں، میں اس کی دلی مسکراہٹ اور ہنسی دیکھنا چاہتی ہوں، میں اس کے اس قید سے رہائی دینا چاہتی ہوں، میں اسے جیتا دیکھنا چاہتی ہوں، بس اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ اور دل نے فیصلہ آسان کر دیا تھا۔ لیکن اسے ملے گا کون؟ ایرینا کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا۔ تو محبت یہاں بھی موجود ہے۔ محسن نے سوچتے گہری سانس لی۔ کون ملے گا اسے رین بن کر؟ کس پر اعتبار کر سکتے ہم؟ ایک بار ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ایرینا نے سوال کیا، جس پر ایک بار پھر آفس میں خاموشی چھا گئی۔ میں، اور ہانیہ کی آواز نے محسن کی دھڑکن روک دی تھی، جبکہ ایرینا کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ ایرینا، مجھے لگا تھا کہ رین ہی ہے، اور وہ اس کا ایک ٹیلنٹ ہے کہ وہ پیانو بہت اچھا بجاتی ہے اور اس کی آواز بہت خوبصورت ہے، تو وہ یہ کام بھی ساتھ کر رہی ہے۔ لیکن اب یہاں پر مجھے تو ابھی تک یہی لگ رہا ہے کہ ایرینا ہی رین ہے، کیونکہ ایرینا سے دیکھیں اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ رین وہی ہو سکتی ہے۔ لیکن اب یہاں پہ جو ای میل آتی ہے تو وہ ای میل اس کو دوبارہ بھیجتی ہے، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ خود کو کیوں دوبارہ میسج بھیجے گی، ہے نا؟ تو یہ تھوڑا سا عجیب لگا مجھے۔ باقی ابھی تک تو یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ہی انسان ہے ایرینا، کیونکہ ایرینا اتنا کیوں رین کے بارے میں سوچ رہی ہے؟ رین کو نہیں دیکھنا، رین چلی جائے گی، یہ وہ، اب اتنا کیا ہوتا ہے؟ رین جانے اور رین کے لسنر جانے، پر وہ اتنا زیادہ پریشان ہو رہی ہے تو شاید وہ خود ہی رین ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بھی سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ خود ہی رین ہے تو اتنا تو کوئی ڈم نہیں ہو سکتا کہ سامنے بیٹھے انسان کی آواز اور جو ریڈیو پہ آواز سن رہا ہے ان میں فرق نہ کر سکے، ہے نا؟ اب یہاں پہ میرے سے آپ بات سن رہے ہیں میری، اور اگر مجھے ریئل میں آپ سے بات کروں گی تو آپ پہچان لیں گے، نہیں پہچانیں گے؟ پہچان لینا چاہیے یار۔ میری ایک کلاس فیلو تھی، اس نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج بھیجا اور میری ہی ایک ویڈیو کا لنک تھا، میں انمول کی، میں اس میں بتا رہی تھی کہ میں انمول ایسی ہے ویسی، اس کا ریویو دے رہی تھی، اور اس نے وہ ویڈیو مجھے بھیجی، کہتی ہے طیبہ یہ تم ہو؟ تمہارے جیسی بالکل آواز ہے۔ میں نے کہا میں ہی ہوں۔ اچھا لگا تھا مجھے کہ اس نے پہچان لیا، اور دوسری بات کہ ہاں میں مشہور ہو رہی ہوں، ایک میرے چینل کے علاوہ بھی نہیں، ویسے بھی جو لوگ مجھے جانتے ہیں تو ان کو مل رہی ہوں۔ خیر یہاں پر یہ جو ساری بات ہو رہی تھی مجھے پتہ نہیں کیوں خوشی محسوس ہو رہی تھی، میں ایسے لگ رہا تھا میں رین ہوں۔ ہنسنا نہیں کوئی، اچھا میں پیانو نہیں بجا سکتی، ہاں، اور میں آر جے بھی نہیں ہوں آبویسلی، لیکن تھوڑی بہت تو ہوں، تھوڑی بہت تو باتیں مجھے بھی آتی ہیں نا، تو کوئی ایسا نوفل شاید میری بھی آواز سن کے اور وہ خوش ہوتا ہو۔ مطلب اس کے جو مسئلے ہیں رات کو نیند آنے والے، کیا پتہ وہ حل ہو رہے ہوں، ہے نا؟ کہیں کوئی نوفل بیٹھا ہوا ہے، نوفل انڈسٹری کا مالک۔ تو میرا ای میل ایڈریس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں، مجھے آپ میل کر سکتے ہیں، میں آپ کو ضرور رپلائی دوں گی۔ ملوں گی نہیں میں، رین کی طرح میں بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا چھپا کے رکھتی ہوں، لیکن دیکھا جائے گا۔ جو آپ نے بتانا ضرور ہے، اوکے؟ اس کے علاوہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ ناول؟
مجھے تو ابھی تک یہی کنفیوژن ہو رہی ہے، اہرینا اور رین دو الگ انسان ہے یا ایک ہی انسان ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ مجھے بتائیں کامنٹ سیکشن میں. اور یہ بھی پتہ چل گیا فی الحال ہانیہ اور محسن کا ایک دوسرے کی طرف جھکاؤ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے ہانیہ کا جو جھکاؤ ہے وہ نوفل کی طرف ہے، نوفل کا رین کی طرف ہے یا پھر اہرینا کی طرف ہے. وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہے کیونکہ ناول کا نام ہی یہی ہے، الجھی رہی محبت، ہے نا. اور ہارون کا ابھی تک بھی ایسا کچھ ہے نہیں، ہارون ویسا ہی ہے چھڑا. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.